اور کیا؟ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کر لی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ شادی شدہ تھے اور ایک بچے کے باپ بھی ہیں؟ کل مہینے نے اس کے مقابلے آتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر شاہ زیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا تھا، آپ کے والد فراز دین کو میں نے ساری سچائی بتائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو بتا دیں، لیکن شاید انہوں نے آپ سے چھپا لیا۔ چودھری شاہ زیب افسوس سے سر نفی میں ہلاتا ہوں پیچھے ہٹا، اور اس کی بات پر گل مینے نے اپنے لب دانتوں میں رکھ کے کاٹے۔ مطلب کہ اس کے بابا نے اسے چھپایا تھا؟ کرب سے آنکھیں میچتی ہوئی وہ گہرے سانس بھر گئی تھی۔ ایک منٹ، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی خاطر آپ سے شادی کی ہے کہ آپ میری بیٹی کو سنبھال لیں گی؟ تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ میں نے صرف اور صرف انسانیت کے ناطے یہ نکاح کیا۔ مانا کہ فراز دین ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، اچھی ہی ہوں گی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے میں یہ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے میں اکیلا ہی بہت ہوں۔ شاہ زیب نے بستر پر لیٹے ہوئے گل مینے کے دماغ میں آنے والے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی بار میں دے دیا۔ آپ امیروں کے بھی عجیب چونچلے ہیں، ایک سے بجائے دوسری اور دوسری کے بجائے تیسری۔ جتنی مرضی بھی شادی کر لیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیسہ ہے، جتنی مرضی شادیاں کریں۔ وہ غصے سے پلٹتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، اور اس کی بات کا نہ سرا تھا نہ پیر۔ چودھری شاہ زیب سر جھٹکتا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر اس پر سکرولنگ کرنے لگا، اور پھر آن لائن ہی گل مینے کے لیے کپڑوں کا آرڈر دینے لگا، اور اس کے سائز کے کپڑوں پر کلک کرتا جا رہا تھا، اور اس کا نازک سراپا ابھی بھی چودھری شاہ زیب کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ چودھری شاہ زیب منی نے اس بات کا اعتراف دل ہی دل میں کیا تھا، لیکن زبان کی اتنی تیز تھی کہ سر نفی میں ہلاتا وہ موبائل ایک طرف رکھتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ارہا ہر رات اپنی دادوں کے ساتھ ہی سوتی تھی، کیونکہ فریدہ بیگم چاہتی تھی کہ ارہا ان کے پاس رہے، اور ان کی خواہش کو وہ رد نہیں کر سکا تھا۔ کافی دیر کے بعد گل مینے کمرے میں واپس آئی تو اس نے سیرج کا ہی کوئی ایک ڈریس نکال کر پہن لیا تھا، اور چہرے پر غصہ، اور چھوٹی سی ناک اس وقت ریڈ ہوئی تھی، اور شاہ زیب کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا ناک کو چھوئے، جو اس وقت اسے بری طرح سے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اس کے اپنے ہونٹوں کا نچلا کنارہ دانتوں تلے دباتے ہوئے اپنی خواہش کو دل ہی دل میں مار گیا تھا۔ اور آپ بتا دیں مجھے سونا کہاں ہے؟ اس بستر پہ میری جگہ ہے، یا نیچے کاؤچ پہ ہی سو جاؤ؟ تپتے ہوئے انداز میں بولی، آپ یہاں بستر پر سو سکتی ہیں، شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا۔ تو گل مینے نے غصے سے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے اس پر اپنا سر پٹک کے شاہ زیب کی جانب سے منہ پھیر لیا، اور پھیر کر لیٹ گئی تھی۔ شاہ زیب تو اس کا پل پل ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکان سی سج گئی تھی۔ وہ سہرش سے بالکل مختلف تھی۔ سہرش تو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والی لڑکی تھی، اور اس کو دیکھ دیکھ کے تو جیتی تھی، جبکہ یہ لڑکی شاہ زیب چودھری کو کافی ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ صبح شادی کے وقت گل مینے کی آنکھ کھلی تو سر ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، اور اس نے اپنے سر کو تھامے اپنی آنکھیں دھیرے سے وا کی تو اپنے سر کے نیچے تکیے کے بجائے سخت چٹان کو محسوس کرتی ہوئی اس کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ وہ تکیے پہ نہیں بلکہ چودھری شاہ زیب کے سینے پہ سر رکھ دھرے سو رہی تھی۔ کلائیوں کے بل اٹھتی وہ چہرہ اٹھا کر چودھری شاہ زیب کی چہرے کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ سو رہا تھا کہ جب کہ اس کے بازو گل مینے کے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ گل مینے کے دل کی دھڑکنیں سر پہ دوڑنے لگی تھی، اور رات کو سوتے میں شاید وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ دھیرے سے اس کا بازو اپنے کندھے سے پیچھے کرتے وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ اسی لمحے چودھری شاہ زیب اس کی جانب رخ پلٹا، اور دونوں بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں پیچھا۔ گل مینے کے لب شاہ زیب کی گردن سے مس ہوئے تو گل مینے کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ پہلی بار اس نے اس کے لبوں سے کسی مرد کو چھوا تھا۔ گل مینے اس کے چہرے کے نقش و نگار میں سے کھو سی گئی تھی۔ اسے اللہ نے بہت خوبصورتی سے تراشا تھا۔ وہ واقعی انتہا کا خوبصورت تھا۔ گل مینے اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی ناک اور اس کے گال، اس کی ہلکی بیئرڈ اور اس کے انابی لبوں کو دیکھتی کچھ فراموش کر چکی تھی، اور اس کا جی چاہا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اس بات پہ وہ الجھن کا شکار تھی کہ اسے اچھا کیوں لگ رہا تھا۔ اچانک سے چودھری شاہ زیب کی آنکھ کھل گئی، اور وہ نیند سے جاگا تو اپنے باہوں میں گل مینے کو پایا۔ ایک پل کو تو وہ گل مینے کے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا تھا، جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر فوراً اپنی باہوں کا حصار اس کے کندھے سے ہٹایا اور پیچھے ہو گیا۔ آئی ایم سوری،
شاید میں نیند میں۔ چودھری شاہ زیب اپنی آنکھیں زبردستی کھولتا ہوا پیچھے ہٹا اور اس سے معذرت کر رہا تھا۔ ہاں، نیند میں آپ کو لگا کہ آپ کی بیوی سیرش اور آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن آنکھ کھلی تو آنکھ کا خواب بھی ٹوٹ گیا ہے نا؟ بہت دکھ کی بات ہے۔ گلمینے نے طنز سے تیر بھگو کر اس پر پھینکی۔ چودھری شاہ زیب کو اس کے بات کرنے کا انداز سخت چھپا اور خاص کر سیرش کے متعلق اس طرح بات کرنے پر وہ طیش میں آ گیا۔ جھٹکے سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری مرحومہ بیوی کے بارے میں کچھ مت کہنا گلمینا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ بھی نہیں بولا۔ رہی بات تمہارے قریب آنے کی تو وہ سب نیند میں ہوا، جان بوجھ کر نہیں۔ اور بات بات پہ آئندہ سیرش کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ چودھری شاہ زیب کی غصے اور کڑکدار آواز پہ ایک پل کو گلمینے سہم سی گئی تھی اور فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ چودھری شاہ زیب اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ گلمینے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اسے ایک بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، وہ غریب تھی، وہ کسی غریب سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس شخص سے جو صرف اسی کا ہو اور اس کے دل میں صرف وہی گلمینے ہو۔ تو کیا اس کی چاہت غلط تھی؟ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہ خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سبینے کی رخصتی، جو کہ ایک ماہ بعد ہونی تھی، اگلے ہفتے ہی اب کر دی جائے۔ صبح راستے کی ٹیبل پر چودھرین نے سب کو اپنا فیصلہ سنایا تو ایک پل کے لیے وہاں موجود سبھی لوگ چونک گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ ارزم اور سبینے کی رخصتی اتنی جلدی کیوں؟ چودھری بختیور کو اعتراض ہوا، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب اس رخصتی میں تاخیر ہونی چاہیے، انہوں نے کرخت لہجے میں کہا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ رخصتی اب ہی ہو جانی چاہیے۔ چودھری بختیور کی بات پر تو ارزم کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تڑکھا تھا اور سارا جوس ٹیبل پر گرا اور کانچ کے گلاس میں اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ ارزم میرا بیٹا، یہ کیا کیا آپ نے؟ ندا فوراً سے اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ سے نکلتا ہوا خون روکا تھا اور اس کے چہرے پر ابھی بھی سختی کرختگی تھی۔ وہ اپنے باپ کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا اور اس کا باپ اپنے بیٹے کی نظریں بہت اچھے سے جانچ گیا تھا۔ سبین اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ خاموشی سے وہ اپنے چیئر کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ سبین بھی اس کے ہاتھ سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر دہل گئی، پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اب خاموش ہی رہے۔ ارزم، اتنا بھی جنونی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب ساری تیاریاں کریں، اگلے ہفتے سبین کی رخصتی کر دی جائے گی۔ ارزم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے چودھرائن نے ارزم کو سمجھایا کہ اپنا فیصلہ سنا کر وہیں سے اٹھ گئی۔ ارزم، چلو میرے ساتھ، میں تمہاری بینڈیج کر دوں۔ ندا نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ ماما، میں کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ ارزم اپنا ہاتھ چھڑاتا ہوا غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بے بسی سے اس نے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ان کی بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے واپس لے لی تھی، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی خوشی سبینہ میں تھی۔ سبینہ سب سے نظریں بچا کر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چودھری ارزم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن اندر جانے کی وہ ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ اسے ارزم سے ڈر لگ رہا تھا۔ کل بھی ارزم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد تو وہ واقعی اس کے جنون سے ڈرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ اس کے روم کے اندر جانب اپنے قدم بڑھا گئی تھی۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھ کو دیکھ جا رہا تھا، جبکہ اسے نکلتا خون ابھی بھی نیچے گر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور پاس پڑا فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس کے ہاتھ پر روئی رکھتے ہوئے اس کا خون روکنے لگی، جبکہ آنکھوں میں آنسو خود بہت بہہ نکلے تھے۔ وہ بہت چھوٹے دل کی مالک تھی، وہ تو کسی جانور کی تکلیف پہ بھی رو پڑتی تھی، اور یہاں تو وہ سامنے چودھری ارزم تھا، اس کا شوہر، اس کے دل کی دھڑکن۔ وہ واقعی چودھری ارزم سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کو کھونے کا بھی سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن وقت تو حالات ایسے ہی تھے کہ اسے لگا تھا کہ شاید اب ان کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو کیوں زخمی کر لیا ارزم؟ روندے ہوئے لہجے میں وہ چودھری ارزم سے پوچھ رہی تھی، جو اس وقت بالکل خاموش تھا اور کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کرتے ہوئے آنسو پوچھتی ہوئی اس کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا چپ کیوں ہو گئے ہیں ارزم؟ پلیز ایسے خاموش تو نہ ہوں۔ آپ نے خود کو
چوٹ کیوں پہنچائی؟ سیرش میری اکلوتی بہن تھی، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے، اور زندگی کے جینے کی وجہ یہ بہنیں ہی ہوتی ہیں، ان کی کھلکھلاہٹ ہوتی ہے۔ بہت مس کرتا ہوں اس کو میں۔ یہ 1 سال کیسے گزرا مجھے نہیں پتا سبینے، پر میں اس کے ساتھ جو وقت گزرا وہ میں نہیں بھول پا رہا۔ وہ آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے، میں اسے فراموش نہیں کر سکا۔ تو تمہارے بھائی نے کیسے اسے فراموش کر دیا؟ وہ تو اس کی زندگی کا حصہ تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی بچی کی ماں۔ وہ کیسے اس کو بھول گیا؟ کیوں کر دی اس نے بے وفائی؟ کیوں کسی باہر کی لڑکی کو وہ اس کی جگہ لے آیا کہ میرے دل میں، ہمارے خاندان میں، دلوں میں وہ دراڑ آ گئی؟ اس کی بات پر سبینے نے اسے بغور دیکھا۔ ارزم، سیرش آج بھی ارزم کے دل میں بستی ہے اور ہمیشہ بسی رہے گی، اور اس کو ایک اچھی یاد ہی رکھے۔ یہ مت سوچے نہ کہ وہ چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اور رہی بات بھائی کی کہ انہوں نے باہر کی لڑکی کو سیرش کی جگہ دی، تو ایسا نہیں ہے۔ بھائی نے اپنی مجبوری بتائی، اور وہ وجہ بھی جس کی وجہ سے بھائی نے اس سے نکاح کیا۔ اب بھائی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ ارزم، سیرش ان کے ساتھ 1 سال رہی ہے، اور اس 1 سال میں بھائی نے اس کو اپنی پلکوں پر بٹھایا ہے اور اس کے ساتھ بہت چاہت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیرش کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر شاہ زیب بھائی کے لیے۔ اگر انہوں نے کسی اور لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا تو وہ سیرش کی وفات کے 1 ہفتے کے بعد بھی کر لیتے نا، لیکن 1 سال انتظار کرتے۔ صرف اس چیز کو سوچیں کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ سب کو آگے بڑھنے کا حق ہے، سب کو اپنی زندگی کی خوشیاں جینے کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ سبین نے بہت دھیمی آواز میں اور بہت پیار بھرے لہجے میں ارزم کو سمجھایا تھا۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا تو دوسری طرف ارزم، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شاہ زیب اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا، اور اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ گلمی نے اس کے خاندان کی بہو بن چکی تھی، اور اب سب کو اس فیصلے کے ساتھ ہی جینا تھا۔ پھر سمجھوتا کرنے میں دیر کیسی؟ کبرڈ میں نت نئے ڈیزائن دیکھتی ہوئی، نئے اسٹائلش ڈریسز دیکھتی ہوئی گلمینے کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ چودھری شاہ زیب نے اپنا کہا سچ کر دیا تھا۔ سیرش کے سب کپڑے وہاں سے غائب تھے، اور شاہ زیب نے اس کے لیے ہر طرح کے ڈیزائن کے بے شمار کپڑوں سے اس کی وارڈروب بھر دی تھی کہ ایک پل کو گلمینے کو لگا کہ وہ پورے شہر ہی خرید کے لے آیا ہو۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ جیسے دیکھتے ہوئے گلمینے کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، وہ اتنی گہرائی میں چلا جائے گا۔ گلمینے کو کیا اندازہ تھا؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہوئی بحث کے بعد سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ دن کو اس کا کھانا بھی اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا تھا۔ نہ وہ خود باہر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اس کو مجبور کر رہا تھا وہ باہر آئے۔ گھر والوں نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق فی الحال نہیں جوڑا تھا، یہاں تک کہ کوئی اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، جس وجہ سے گلمینے کا دل کچھ زیادہ ہی اداس ہونے لگا تھا۔ شام کے وقت اس کا دل گھبرایا تو وہ باہر نکل آئی۔ بہت بڑا گارڈن تھا جہاں وہ بیٹھی کچھ پل کے لیے اپنے دماغ کو فریش کرنے لگی تھی۔ اپنے پیچھے کی ایک چھوٹی سی بچی کو کھلکھلاہٹ سنتی رہی اور پلٹی۔ سبینے کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، لیکن وہ چودھری شاہ زیب کی بیٹی تھی۔ گلمینے نے فوراً اندازہ لگا لیا، وہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت تھی، اور وہ گلمینے کی جانب دیکھتی ہوئی زیادہ زور سے کھلکھلا رہی تھی۔ گلمینے کا دل اس کی جانب ہم کرنے لگا، اور بہت کو اس کی جانب جانے سے روک نہ پائی تھی۔ کیا میں اسے اپنی گود میں اٹھا سکتی ہوں؟ گلمینے نے سبینے سے اجازت لی، اور اس کی آنکھوں میں ارحا کے لیے ڈھیر سارا پیار دے کر سبینے نے ارحا کو گلمینے کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ گلمینے اس چھوٹی سی نازک سی 1 سال کی بچی کو اٹھاتے ہوئے بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا کھلونا تھما دیا ہو۔ ارحا کا بھی یہی حال تھا، جیسے اس کو برسوں سے جانتی ہو۔ اس کے ساتھ اپنا گال جوڑتے وہ مزید زور زور سے کھلکھلانے لگی تھی۔ دور سے فریدہ بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں جیسے سکون سا اترا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے یہ، کیا یہ سارا دن آپ کے پاس ہوتی ہے؟ گلمینے نے ارحا کے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے سبینے سے پوچھا۔ نہیں، کبھی میرے پاس تو کبھی امی کے پاس اور کبھی اپنی نانوں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ سب مل کر اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ماں جیسا خیال تو کوئی بھی نہیں رکھ پاتا نا، گلمینے نے اداس لہجے میں کہا تھا۔ ماں تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے نا۔ سبینے کے جواب پہ گلمینے کا دل سخت پسیجا۔ کیا وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا فرشتہ اس کو دیا،
اور اس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اس کی پرورش کر سکے، تو وہ کیوں اسے اپنی آنکھیں اس بچی سے موڑ رہی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بچی سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی۔ اگر اللہ نے اس بچی کی ماں کو لے لیا تھا تو ایک ماں کے روپ میں مجھے اس کو سونپا تھا۔ اس بات کو سمجھنے میں گل مہینے کو ایک ہی پل لگا تھا۔ کیا سوچنے لگی، میں اسے لے کر اندر جاؤں؟ سبینے نے ارہا کو گل مہینے کے ہاتھ سے لینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن ارہا گل مہینے کے ساتھ چپک گئی اور وہ اس کے پاس سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو اندر سے آتا تو چودھری شاہ زیب دنگ رہ گیا۔ اس کی معصوم ارہا اس وقت گل مہینے کے ساتھ ایسی چپکی ہوئی تھی جیسے گل مہینے ہی اس کی سگی ماں ہو۔ فریدہ بیگم بھی دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مسکان سی سج گئی تھی۔ بلہار ان کے بیٹے کی زندگی کی خوشیوں سے بھرنے کے لیے کوئی آ ہی گئی تھی۔ بھائی، آپ ارہا کو مجھے دے دیں۔ بھائی نے آپ کے ہاتھ میں ارہا کو دیکھا تو وہ غصے میں ہوں گے، سبینہ نے دھیمے لہجے میں گل مہینے سے کہا تو گل مہینے کا چہرہ پل میں مرجھا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کے بھائی نے منع کیا ہے مجھے ارہا کو نہ دیا جائے؟ اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن کیا؟ گل مہینے نے اس کی بات کو جیسے پکڑ لیا اور غصے سے ارہا کو سبینے کی گود میں دیتی ہوئی خود ہی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ارہا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ وہ ایک دم سے ہی اس نے گل مہینے کے آگے بڑھنے پر گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ گل مہینے کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ وہ دل بڑا کر کے وہاں سے مزید اپنے قدم اپنے آگے نہ بڑھا سکی اور سبین بمشکل ارہا کو سنبھالتے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھی، جبکہ ارہا بار بار گل مہینے کی جانب اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گل مہینے نے پلٹ کر ایک نظر ارہا کو دیکھا اور اس کے لیے رو رہی تھی۔ یہ ایک چنبے کی بات تھی۔ بے اختیار گل مہینے نے آگے بڑھ کر اسے واپس اپنی گود میں لے لیا اور چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے ایسے تھامے ایسے روئی جا رہی تھی کہ ایسے پیار کر رہی تھی جیسے وہ اس کی سگی بیٹی ہو۔ اسے کھو ہی گئی تھی، آج اسے واپس ملی ہو۔ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پیار دیکھ کر وہاں موجود ہر فرد ہی دنگ رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ ارہا گل مہینے کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آج سبینے کی رخصتی تھی اور بڑی حویلی کی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ عرصے بعد بڑی حویلی میں خوشیاں واپس لو کر آئی تھی۔ گل مہینے کو سب سے زیادہ حویلی والوں کے لوگوں نے قبول کر لیا تھا، سوائے ایک چودھری شاہ زیب کے۔ وہ ابھی تک اس کی بیوی کا درجہ نہیں دے پایا تھا، اور ایک چودھرائن جو گل مہینے کے دیکھتے ہی رخ پھیر لیتی، لیکن گل مہینے نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ باقی سب گھر والے اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہے تھے، اور ان میں سب سے ایک چیز جو اس سب کو زیادہ اچھی لگ رہی تھی، ارہا کا اس کے قریب ہونا۔ وہ ارہا کی تمام ذمہ داریاں خود ہی اپنی مرضی سے لے چکی تھی اور بالکل ایک ماں کی طرح ارہا کا وہ خیال رکھ رہی تھی۔ سبین کی رخصتی کے دن اس نے اور ارہا نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی۔ وہ تو چھوٹی سی پری کو پا کر بے انتہا خوش تھی۔ ارہا گل مہینے کے ساتھ ایسے خوش رہتی جیسے گل مہینے ہی اس کی سگی ماں ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے شاہ زیب چودھری کی شادی کب کی؟ بہت خوبصورت بہو ڈھونڈ کر لائی ہیں آپ چودھرائن جی، ان کی ایک دوست نے گل مہینے کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بس لے آئے۔ چودھرائن نے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ رنگ روپ تو بہت خوبصورت ہے، یقیناً چودھری شاہ زیب کی پسند سے لائی ہوئی ہوں گی، ایک اور عورت نے اظہار رائے کیا تو چودھرائن کی نظر گل مہینے پر جا ٹھہری تھی، اور اس وقت وہ سجی سنوری ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ جیسا دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی منشی کی بیٹی ہے، اور اس کے انداز اتوار، ان کا رہن سہن، سبھی کچھ بہت نفاست پسند تھا۔ چودھرائن کے دل میں بھی اس کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت خوشگوار ماحول میں سبین کی رخصتی کر دی گئی تھی، جبکہ چودھری بختیور آج بھی بہت سنجیدہ انداز میں وہاں موجود رہے تھے۔ ایک ایک کر کے وہاں سب سے جانے لگے۔ چودھری شاہ زیب اپنے چچا جان کے پاس آیا۔ اب ناراض ہے مجھ سے؟ شاہ زیب نے کمر پر ہاتھ باندھے ان سے محبت اور ادب سے پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک نظر شاہ زیب کو دیکھا جو ان کا داماد رہ چکا تھا، ہمیشہ ان کا داماد رہے اور یہی خواہش چاہتے تھے، پر ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری تو نہیں تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ اگر ناراض ہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں چچا جان۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ چودھری شاہ زیب نے ان کے ہاتھ تھامے اور نہیں بیٹا، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ ہر ایک کو حق ہے آگے بڑھے
اور اپنی ہوشیاں سمیٹے۔ بس میری بیٹی کی تو عمر ہی اتنی تھی، اللہ تعالیٰ وہ اسے اتنی ہی عمر لکھوا کر آئی تھی، یا تم میں ہم کیا کچھ کر سکتے تھے؟ چودھری بختیور کو آج سیرش بہت زیادہ آ رہی تھی۔ ارزم کی شادی کے لیے اس نے کیا کیا پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی۔ آج اس کی شادی ہوگی تھی لیکن وہ نہیں تھی۔ آپ ایسے دکھی دکھی باتیں کریں گے تو اس کی روح کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو بس زیادہ نہ سوچے۔ چودھری شاہ زیب نے ان کو بہت محبت سے کہا تھا، یار وہ اتنی جلدی کیوں چلے گی؟ چودھری بختیور روندے ہوئے لہجے میں بولے تو چودھری شاہ زیب نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا، نیک لوگوں کو اللہ بہت جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ چچا جان حوصلہ رکھیں، صبر سے کام لیں۔ وہ بھی آج سیرش کے لیے یہاں ہونے کی وجہ سے دکھی ہو رہا تھا، لیکن خدا کے آگے تو سب بے بس ہے، اس فیصلے کے آگے کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ چودھری شاہ زیب کے سینے سے لگانے سے چودھری بختیور کو لگا کہ جیسے ان کی بیٹی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا ہو۔ وہ آنکھیں موند کے وہ سکون محسوس کرنے لگے۔ حجرہ عروسی میں جیسے ہی ارزم داخل ہوا، سامنے اپنے دل کی چاہت، اپنی محبت کو اپنے لیے پور پور سجا دیکھ اس کے اندر ایک سکون سا اترا تھا، اور اس کی جانب قدم بقدم بڑھتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی بڑھا رہا تھا، اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے وہ اسے لانے لگا۔ بہت خاموش تھا، اس کی خاموشی کو محسوس کرتی سبین نے اس کی جانب دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارزم، سبین تڑپ ہی تو گئی تھی، وہ رو کیوں رہا تھا؟ ارزم نے اس کی جانب دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ سبین نے بے اختیار اپنے گلے سے لگا لیا تو وہ آنکھیں میچ کی تھی۔ آئی ایم سوری سبین، اس دن تمہارے ساتھ غصے میں اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگتا، اسے معتبر کر رہا تھا۔ سر نفی میں ہلاتے وہ خود بھی رو دی تھی۔ پلیز ارزم، ایسے نہ کہیں، مجھے آپ کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بری طرح سے رو دی تھی۔ یار تم میری ہو جانتا ہوں، پھر بھی تمہیں سزا دینے چلا تھا۔ اس دن غصے میں ہر حد پار کرنے والا تھا میں۔ ارزم نے اسے اپنے دل کی بات بتاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سبین کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس دن اگر تم سوری نہ کہتی تو شاید میں تمہیں توڑ چکا ہوتا۔ میں اس دن شدید غصے میں تھا سبین، تم جانتی ہو مجھے اس دن بہت غصہ تھا۔ میری بہن کی جگہ شاہ زیب بھائی نے کسی اور لڑکی کو دے دی تھی، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں تکلیف دے کے تمہارے بھائی کو تکلیف دینا چاہتا تھا لیکن نہیں دے سکا، اور سر جھکا گیا تھا۔ اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن میں ہمارا خوبصورت رشتہ آگے بڑھانے سے پہلے یہ سچائی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ ارزم نے سچے دل سے اسے معافی مانگتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سبین نے محبت پاش نظر سے اسے دیکھا۔ وہ ارزم کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور جو کچھ اس نے کیا اس کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ سبین دھیما سا مسکراتی ہوئی اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھ کی تھی۔ ارزم نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ آپ میرا سب کچھ ہیں ارزم، آپ اس دن اگر میرے ساتھ زبردستی بھی کر لیتے تو وہ آپ کا حق تھا، آپ مجھ سے اپنا حق لیتے۔ ہاں، اس میں میری مرضی شامل نہ ہوتی، لیکن آپ کو حق دینے کے لیے میں آپ کو یوں شرمندہ تب بھی نہ کرتی۔ سبین کی باتوں پہ ارزم دل سے مسکرایا تھا، اور اس کو اپنی باہوں میں بھرے وہ اپنے سکون اس کی باہوں میں تلاشنے لگا۔ یہ کیا؟ وہ اندر سے آیا تو بیبی کاٹ پہ ارہا کو سوتا دیکھ کر حیرانی سے گلمینے کی جانب دیکھا تھا۔ شش، آہستہ بولے، ابھی سوئی ہے، گلمینے نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا تھا۔ لیکن یہ یہاں شاہ زیب اب حیران ہو رہا تھا۔ وہ اپنی دادوں کے ساتھ سوتی تھی، اور اس کی خواہش پہ آج گلمینے کیسے اسے یہاں لے کر آئی تھی، جہاں کہیں فریدہ بیگم ناراض تو نہ ہو جائیں گی۔ یہ سوچتے ہوئے شاہ زیب کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا، اور غصے سے گلمینے کی جانب کو بازو سے تھامے ڈریسنگ روم کی جانب لیے بڑھا تھا، اور اندر لے جاتے دیوار کے ساتھ پٹھا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم نے ارہا کو یہاں لائی ہو؟ ہاں بولو، تم نے کس نے دیا تمہیں یہ اختیار کہ تم مما سے ارہا کو لے کر یہاں آ گئے؟ وہ غصے سے اس کی بازو کو دبوچے سرد لہجے میں بول رہا تھا، اور اس کے اس جارحانہ انداز پہ گلمینے کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بازو چھوڑے میرا، درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے روندے لہجے میں بولی تھی، میری بچی سے دور رہو، تم اسے اس کے اپنوں سے دور کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ شاہ زیب نے غصے سے اسے چھوڑا تھا تو وہ حیران ہوتے ہوئے شاہ زیب کو دیکھنے لگی۔ جہاں سب گھر والوں نے اسے اپنا لیا تھا، آج خود رائے نے اسے پیار سے بلایا، اور وہ کتنا خوش تھی۔ اور پھر فریدہ بیگم نے خود ارہا کو اب سے سونپا تھا۔ اسے گلمینے پہ پورا بھروسہ تھا، لیکن نہیں، بھروسہ تھا تو سب کو، سوائے اس کے سامنے کھڑے شخص کو۔
وہ اس کا ہی نہیں اور ارحا اسی کی تو بیٹی تھی۔ گلمینے کسی بات پہ بھول گئی تھی، شہزیب کی باتوں پہ اس کے اندر انگارے دہک اٹھے تھے۔ وہ جھٹکے سے واپس باہر نکلنے لگی کہ شہزیب نے اسے اپنی جانب واپس کھینچا اور وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ وہ سو رہی تھی، ابھی سوتے ہوئے اسے ماما کے پاس چھوڑ کے آنا، اور اب کی بار دھیما لہجے میں بولا تھا، چھوڑ آؤں گی آپ کی بیٹی کو آپ کی ماما کے پاس۔ خوش وہ اپنے آنسو پلکوں پہ آنے سے پہلے ہی واپس دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ شہزیب کو ایک پل کو اپنے سخت رویے پہ افسوس ہوا تھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ گلمی نے اس کے بازو چھوڑنے پہ خاموشی سے ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی تھی اور شہزیب لپیچتا رہ گیا تھا۔ بستر پر لیٹتے اس کا رخ ارحا کی جانب تھا، وہ مسلسل اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا وجود گلمینے کو سکون بخش رہا تھا۔ وہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ شہزیب غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کافی دیر کے بعد واپس روم میں آیا تو فریدہ بیگم سے بات کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون تو ہوا تھا، لیکن ان کی یہ بات کہ گلمینے کو اپنا لو اسے الجھن کا شکار کر رہی تھی، اور وہ ارحا کی جانب دیکھتی سو رہی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہزیب نہ سمجھ سکا، لیکن اس کے قریب لیٹتا وہ اسے کھینچ کر اپنی جانب کھینچ گیا تھا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شہزیب حیران ہوا، اسے لگا کہ گلمینے اسے پر دھکیل دے گی، لیکن وہ تو اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اور اس بات سے وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ رو کیوں رہی ہو؟ شہزیب نے بہت پیار سے اس سے پوچھا تھا۔ وہ اسے جواب دینے سے بجائے سو کرتی ہوئی اس کے سینے سے لگ رہی۔ اسے ایک سکون سا مل رہا تھا، جیسے وہ خود سے دور نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سنو تو، وہ اس طرح کرو گی تو میرے سوئے ہوئے جذبات کو تم جگا دو گی، اور مشکل پھر تمہیں ہی پڑے گی، مجھے نہیں۔ اور اس کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی تو وہ جھٹ سے پیچھے ہوتی ہوئی آنسو پیچھے پہنچ گئی تھی۔ کیسی مشکل؟ وہ اس کی سرخ ناک آج بھی شہزیب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ دھیرے سے آگے بڑھتی ہوئی اس کی ناک کی ٹیپ پہ لب رکھتے ہوئے اسے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا کہ وہ اسے سی کرتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ ماتھے پہ بال ڈالتے ہوئے شہزیب سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ لو بائٹ تھا، وہ پیار سے بولتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوا اسے اپنے اوپر گرا گیا تھا، اور وہ سیدھا اس کے سینے سے جھٹک رہی تھی۔ شہزیب کے اندر ایک سپارک سا پیدا ہوا تھا۔ سیرج کے جانے کے بعد وہ آج اپنی بیوی گلمینے کو یوں اتنا قریب آیا تھا کہ وہ اسے اس کا حق دینا چاہتا تھا، اور وہ خود بھی اس کے جسم سے اس کی روح سے سرایت کرنا چاہتا تھا۔ بیٹی کو اپنا لیا، کیا باپ کو نہیں اپنا سکتی؟ شہزیب کی گمبھیر آواز پہ وہ ایک نگاہ نے اس کی شہزیب پہ ڈالی تھی۔ بیٹی کے باپ کو تو شادی کی پہلی رات ہی اپنا مان لیا تھا۔ وہ دل سے اسے اپنا بول رہی تھی تو وہ دھیما سا مسکراتا ہوا اس کے بال اس کے کان کے پیچھے اڑیستا ہوا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے قریب آئے، وہ دھیمی سی سرگوشی کرتی ہوئی شہزیب کو حیرت میں ڈال گئی تھی، اور مجھے فخر ہے کہ تم میری ہو، شہزیب نے اسے کہتے ہوئے اپنے سینے میں سختی سے پیچ لیا تھا، اور گلمینے کو سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ شہزیب، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ وہ خمار آلود لہجے میں اسے دیکھنے لگا، اور میرا سانس، وہ ان کی کہ اٹکی، جبکہ شہزیب نے ایک دم سے اس کی پوزیشن چینج کر لی، اب اسے نیچے کیا، اور وہ اس کی گہری نگاہوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ وہ اس کے چہرے پہ نین نقش کے کھوتے ہوئے سب کچھ بھلا گیا۔ اس کے یوں گلمینے کے قریب سے قریب تر ہونا گلمینے کو بہت معتبر کرتا چلا گیا۔ مقدر نے انہیں ملایا تو وقت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے کا موقع دیا، ایک دوسرے کے قریب تر اپنا رشتہ آگے بڑھا۔ اگلی سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہو۔